اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں تمام ویڈیو دیکھنے والے، قرآن کریم سیکھنے والے، محبت کرنے والے خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن کریم کے 4 مشکل مقامات۔ آج کی ویڈیو کا ہم نے جو انتخاب کیا ہے، قرآن کریم کے 4 مختلف مقامات کو ہم نے لیا ہے جو مشکل مقامات میں سے ہیں، جن کی ادائیگی میں اکثر لوگوں کو دشواری اور دقت پیش آتی ہے۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ انہیں سہل اور منفرد انداز میں آپ کے لیے میں حل کر دوں گا۔ دوبارہ آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو چلیے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کأنها کوکب دری یوقد۔ اب یہاں پر کوکبوں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد دال آیا ہے جو حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں آپ اخفا کریں گے کوکبوں، ٹھیک ہے۔ دری، یا کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد دوبارہ یا آ گئی ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، تو تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی ایک حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوتا ہے، ادغام بالغنہ۔ تو یہاں پر ہم ادغام بالغنہ کریں گے، دری، ٹھیک ہے۔ پورے مقام کو دوبارہ سے سن لیجئے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد۔ کوکب دری یوقد۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مقام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ چلتے ہیں نیکسٹ مقام کی طرف۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، او کظلمات تنوین ہے اور اس کے بعد فا آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو یہاں آپ اخفا کریں گے۔ بحر اللجی، بحر، را کے نیچے تنوین ہے اور آگے لام آ گیا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے۔ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ جائے تو یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ، ادغام بلا غنہ، بغیر غنے کے آپ ادغام کریں گے۔ فی بحر اللجی، یا پر تنوین ہے اور آگے پھر یرملون میں سے یا آ گئی ہے تو ادغام بالغنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پورے مقام کو دوبارہ سے سن لیجئے۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا۔ اب چلتے ہیں اپنے تیسرے مقام کی طرف۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعہ۔ کسراب، تنوین کے بعد با آ رہا ہے تو یہاں پر اقلاب ہوگا۔ تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ با کی آواز کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ بقیعہ، کسراب بقیعۃ، کسراب بقیعۃ، یہاں پر ادغام بالغنہ ہوگا۔ تو دوبارہ سے سن لیجئے۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ مقام کی طرف۔ قال اتحاجونی۔ اب یہاں پر ہا کے اوپر مد لگا ہوا ہے، اسی طرح جیم پر شد لگی ہوئی ہے اور واو پر پھر جو ہے مد لگا ہوا ہے اور نون پر غنہ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ قال اتحاجونی فی اللہ، قال اتحاجونی فی اللہ۔ امید کرتا ہوں یہ چاروں مقامات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں ویڈیو کے لاسٹ میں ہمارے ہوم ورک سیکشن کی طرف۔ آج کا ہمارا سوال ہے آپ سے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ مطہرہ کا نام بتلائیں جن کی طہارت کو اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نور میں بیان فرمایا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیوی تھیں جن پر کافروں نے تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زوجہ کی طہارت کو قرآن کریم میں سورہ نور میں بیان فرمایا۔ آپ ان کا نام ہمیں کامنٹ میں لازمی بتائیں، اور جو انشاءاللہ درست جواب دینے والے ویورز ہوں گے ہم ان کے ناموں کو اپنی آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر الاؤنس بھی کریں گے، اور ان کے نام کو ان کے کامنٹ کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، آگے پہنچاتے رہیں، اور اس ثواب کے کام میں ہمارے ساتھ حصہ بنے رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔